سورۃ الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف، یہ آپس میں جوڑا ہے. چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو اس سے ہو رہا ہے. اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں. وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار. آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق روزی، پانی اتارا ہے. پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا، تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے، یہ ذریعہ بنا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے. پھر زندہ کر دیا اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس میں بے آب و گیا تھی، کوئی ہریاول تھی نہیں، اور اب وہاں فصل آ گئی ہے. وتصریف الرياح، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا، 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں 3-4 آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیات الآیات. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو. طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے، چراغ ہے، سراج منیر ہے. اور کو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا. ویل لکل افاک نسیم، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، باتیں گھڑنے والا، اسیم، گناہ گار ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر. اصرار سواد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا. ثم یصر مستکبرا، اور تکبر کرتا ہے، اڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو. فبشرہ بعذاب الیم، یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے بہت بڑے عذاب کی، بہت دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے ان کے پرے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے. ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. یہ ان کے جو بھی معبود تھے، جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدی، یہ قرآن ہے ہدایت. والذین کفروا بآیات ربہم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا. کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں، کل کا کل اپنی طرف سے. یہ جو آیات آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے،
اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں، گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے، جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ یہ ابھی یوں سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا، تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا، وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے، نہیں، ابھی ذرا ان سے درگزر کرو۔ قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یغفروا ذرا درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ، اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے، التذکیر بایام اللہ، یہ انہیں امید نہیں ہے، انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے دن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے، اپنے بھلے کے لیے کیے، اپنے فائدے کے لیے کیے، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سے طیبات بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت تو اب بھی ان کے قائم ہے، کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہیے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے۔ ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اسے 12 قبیلے، اور یہ بڑی قوم بنی۔ تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں، اور زنجیر شروع ہوئی ہے 2 رسولوں سے، حضرت موسیٰ ہارون 2 بیک وقت موجود تھے، ادھر ختم بھی ہوئی ہے تو 2 حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن دیکھ لیجیے بات سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی، دین کی طرف پیٹ کر لی، دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ گئے، تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں 2 مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، اور وہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں بنایا، پیدا کیا، بہت بڑا احسان، لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 150 کروڑ ہیں دنیا میں، تقریباً 1.5 ارب، لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، کسنوی پرسد کے بھیا کی استھی تم ہو کون، تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے، دی ٹرموائل ان دی مسلم امہ، باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے۔ ہم نے ان کو دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دی، اس سے مراد ہے دین۔ ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی، کتابیں دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے، نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا، اور بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا
امر کی ایک شریعت پر. امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے. سورہ شورى میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہے، شریعت موسوی، شریعت محمدی. یہاں وہ لفظ آ گیا. پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے، فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا من الامر فاتبعها. تو اب یہ شریعت ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب اس میں شامل کر دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، کمپرومائز ہو جائے گا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ سکھاتے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. جبکہ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے متقیوں کا. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یہ ہے سوجھ کی باتیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. سواء محیاہم و مماتہم. ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی. ساء ما یحکمون. کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو وہ اجر و ثواب دے گا، وہ ان کے درجے ہوں گے، ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے، اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے. اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے، صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں، جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں، وہ تو پھر عیش میں رہے. انہوں نے یہاں عیش کیے، اور وہ بیچارے کے جو ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے، یہ کام تو غلط ہے، یہ میں نہیں کرنا، چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے، میں نہیں کروں گا. اب وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیے فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، اب آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا. اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے. اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اب پھر آ گئی ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. بہت اہم ہے یہ. دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس 8 سورتوں کے مجموعے میں 4 تو وہ ہیں تو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا. توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی اطاعت، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی بھی معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے. توحید یہ ہے
کہ تم اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین۔ پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں۔ اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے۔ لہذا سورہ حمیم سجدہ میں 6 جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں، ملے، جڑے، جمع ہو، طاقت بنے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے، یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورا کا۔ تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان 4 صورتوں مکمل ہو گئی۔ اب 2 صورتوں میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا۔ ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور، حاکم تو اللہ ہے صرف، یعنی الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک، سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں یہ سارے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا، جو چاہوں کروں، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی۔ یہی دعویٰ فرعون کا تھا، یہی نمرود کا تھا۔ اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے، حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے، یا شادی نہیں ہوئی ہے آپ کی، نفس زور لگا رہا ہے، آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا۔ کیا مانی ہوئے کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا، تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس۔ چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی، ہاں خواہش نفس، بھوک لگی ہے کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، صرف جان بچانے کے لیے حرام شے بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی، ورنہ نہیں، عام حالات میں نہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا، ایسے عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں۔ معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ درہم و دینار ہے۔ نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا، یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا، لیکن وہ ہے عبد الدینار، اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت، اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار، ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس، اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود۔ عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن یہ کہ وہ ساری سائنسدانیت جو ہے اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے۔ گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی، چھان لی، پھٹک لی، پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے مہر علی علم، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے اور، لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں۔ وہ ختم، دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے، وہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے دل پر، اس کے سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے، میٹر ہی میٹر ہے، بس میٹر ہی کی صفات ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر ہے، اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے، اسی سے کچھ چیز بدل گئی، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں، اس سے کائنات خود بخود چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں، آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں، اور چلتی رہے گی، اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا، اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی۔ یہ ہے میٹیریلزم، اس کی بہت سے ویو سمجھیے شیڈز ہیں، امپیریسزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش، زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے، کو ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو۔ وما لهم بذلك من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے۔ انہم الا یظنون، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک، اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا، اللہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ پہلے بھی تمہیں، اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن سب لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ ویوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وترى كل امة جاثیہ، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی۔ کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے، ینطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے۔ اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی لکھتے ہیں، ایک لکھنا یہ جو اب بھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، تصویر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فی رحمتہ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ خاص طور پر غور کیجیے، آج آپ یا جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ آئے، آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں، کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے، تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت وات کی ڈٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے، آخر مجرم
اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے. ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا وہ ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیبی نہیں. تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد سے بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آخرت پر یقین. اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے. یقین وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا. وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے. اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا. ومأواكم النار، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے. وما لكم من ناصرین، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. فالیوم لا یخرجون منها، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو کل تعریف اور کل حمد، کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے، اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے. وی ہیو دی ساورنٹی. یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجول کا ہو یا پوری قوم کا ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو. Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے. یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر. تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں. اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی